ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے ہم نے بھی اس کوئے طلب میں دن نظر کیا جہاں واری ہے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشر میں میخانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چھوم کے چھوڑ دیا دیکھا کہ یہ پتھر باری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنی شکستہ تیر گرو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بات کس نے ہاری ہے میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں آپ بڑے دور دراز سے وقت نکال کر آئے ہیں انشاءاللہ آپ کا وقت آپ کو فائدہ دے گا مجھے کہا گیا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے تاریخ علماء دیوبند پیش کروں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے میرے دوستو برصغیر ہند پاک میں جتنا کام علماء دیوبند نے کیا ہے اتنا کام نہ تو آج تک کسی نے کیا ہے اور نہ کوئی کر سکے گا انشاءاللہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہندوستان میں جب انگریز آیا تو ہندوستان کے سر پیکار دو طبقے رہے انگریزوں کا وفادار طبقہ ایک طبقہ وہ تھا جس نے انگریزوں سے معافیا مانگی انگریزوں کے سامنے گردنیں جھکائی انگریزوں سے دولتیں حاصل کی ایک طبقہ وہ تھا جس نے سلطان ٹیپو جیسے انسان سے غداری کی ایک طبقہ وہ تھا جس نے سراج نواب الدولہ کی گردن کٹا کر 750 مربع زمین انگریز سے الاٹ کرائی ایک طبقہ وہ تھا جس نے سلطان ٹیپو جیسے انسان سے غداری کی ایک طبقہ وہ تھا جس نے سراج نواب الدولہ کی گردن کٹا کر 750 مربع انگریز سے زمین الاٹ کرائی ایک طبقہ وہ تھا جس نے بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر شاہ اسماعیل شہید سے غداری کی اس خاندان رسول کو اس نواسہ رسول کو اس پیغمبر کے خاندان سے تعلق رکھنے والے اس مجاہد اسلام کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر شہید کرایا گیا میرے دوستو ایک طبقہ وہ تھا اور دوسری طرف ایک وہ طبقہ تھا جو شاہ ولی اللہ کے نام کا وارث تھا جو شاہ عبدالعزیز کے فتوے کا علمبردار تھا جس فتوے نے برصغیر میں مالٹا اور کالا پانی اور اسکندریہ کے جیلوں کو آباد کر کے پھانسیوں کے تختے پر لٹک کر ساری زندگی انگریز سے ٹکرایا بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کرا گیا وہ طبقہ تو کٹ گیا لیکن نہ کسی دنیا کے باطل کے سامنے گردن جھکائی اور نہ کسی انگریز کے سامنے میرے دوستو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں یہ طبقہ علماء دیوبند کا طبقہ ہے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیوبند کا مدرسہ تو کافی عرصے بعد بنا تو جب دیوبند کا مدرسہ بنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دیوبند کا مدرسہ قائم ہوا اس وقت سے دیوبندی بنے اس وقت سے پہلے دیوبندیوں کا نام و نشان نہیں تھا آج کل بعض مولوی کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد نے دیوبند کا مدرسہ بنایا دیوبند کا مدرسہ بنانے سے پہلے انہوں نے علم حاصل کیا وہ عالم تھے وہ دین کے فاضل تھے وہ اسلام کے علمبردار تھے وہ مجاہد اسلام تھے انہوں نے دیوبند کا مدرسہ بنایا دیوبند کا مدرسہ بنانے سے پہلے انہوں نے علم حاصل کیا ٹھیک ہے علماء دیوبند سے پڑھے ہیں یہ علم جو دیوبند کے مدرسے سے پھیلا یہ دیوبند کی سرزمین سے نہیں بلکہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے سے پھوٹا